وعلی آلک و اصحابک سیدی یا حبیب اللہ۔ باب تفاضل اہل الایمان فی الاعمال۔ اعمال میں اہل ایمان کے متفاضل ہونے کے بارے میں یہ باب ہے، یعنی اعمال میں اہل ایمان کے درمیان تفاضل اور تفاوت پایا جاتا ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اہل جنت جنت میں اور اہل جہنم جہنم میں داخل ہو جائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائے گا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہے اسے جہنم سے نکال لو۔ تو پس وہ جہنم سے نکلیں گے یا جہنم سے نکالے جائیں گے اس حال میں کہ وہ جل کر کوئلہ ہو چکے ہوں گے، کوئلے کی طرح کالے اور سیاہ ہو چکے ہوں گے۔ انہیں نہر حیا یا نہر حیات میں ڈالا جائے گا۔ حیا بارش کو کہتے ہیں، تو نہر حیا یا نہر حیات میں ڈالا جائے گا۔ حیا یہ مد کے بغیر ہے، تو جو راوی اس میں مالک ہیں انہوں نے شک کیا ہے کہ یہ لفظ حیا ہے یا حیات ہے۔ تو جہنم سے جب نکالے جائیں گے تو وہ کوئلے کی مانند سیاہ ہوں گے، ان کا رنگ کالا ہوگا، پھر ان کو نہر حیا یا نہر حیات میں ڈالا جائے گا۔ فیم بتونا، تو پس وہ اگیں گے، یعنی ان کا گوشت اگے گا جس طرح سیلاب کے کنارے، پانی کے بہاؤ کے کنارے دانہ اگتا ہے۔ کیا آپ نے دیکھا کہ وہ زرد لپٹا ہوا ہو کر نکلتا ہے؟ تو جس طرح پانی کے بہاؤ کے کنارے دانہ اگتا ہے اور وہ لپٹا ہوا زرد ہو کر نکلتا ہے، اس طرح ان کے گوشت بھی اگیں گے، اور وہ جو ان کی سیاہی تھی اور کالا پن تھا وہ جاتا رہے گا، اور ان کے جسم صاف شفاف اور چمکدار ہو جائیں گے۔ وہیب بن خالد وہ کہتے ہیں ہم کو عمر ابن یحییٰ مازنی نے بیان کیا، انہوں نے بتایا کہ الحیات، انہوں نے حیا اور حیات شک کے ساتھ دونوں کو ذکر نہیں کیا، بلکہ اکیلا لفظ حیات ذکر کیا ہے، نہر حیات۔ اور جو لفظ آیا ہے خردل من ایمان، تو انہوں نے خردل من خیر کہا ہے، اور خیر سے مراد ایمان ہی ہے۔ تو اب اس حدیث پاک میں اس بات کی صراحت ہے کہ اہل جنت جنت میں چلے جائیں گے، اہل جہنم جہنم میں چلے جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا فرشتوں کو کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے اس کو جہنم سے نکال لو۔ اب جن کے دلوں میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ان کو نکالا جائے گا۔ اس طرح آگے مزید حدیث آئے گی، گندم کے دانے کے برابر، مکئی کے دانے کے برابر اور رائی کے دانے کے برابر، یعنی تھوڑا سا بھی ایمان ہے تو اس کو بھی جہنم سے بالآخر نکالا جائے گا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ ایمان کسی کا رائی کے دانے کے برابر ہے، کسی کے گندم کے دانے کے برابر ہے، مکئی کے دانے کے برابر ہے۔ جو جنت والے جنت میں چلے گئے تو ان کا ایمان اس سے کافی زیادہ ہے۔ تو اعمال کے اندر اہل ایمان کے مابین تفاوت اور تفاضل ہے، اور اس سے وہ ایمان کا گھٹنا بڑھنا امام بخاری علیہ رحمہ ثابت فرمانا چاہتے ہیں۔ اگلی روایت ہے امام بخاری علیہ رحمہ نے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان فرمائی ہے
رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں سو رہا تھا اور میں نے نیند کی حالت میں خواب کے اندر دیکھا، میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا وہ مجھ پر پیش کیے گئے، یعنی میں سویا ہوا تھا تو نیند کے اندر خواب میں کچھ لوگ مجھ پر پیش کیے گئے اور ان کے اوپر قمیصیں تھیں، انہوں نے قمیصیں پہن رکھی تھیں، تو بعض وہ تھے کہ جن کی قمیص وہ پستانوں تک اور سینے تک پہنچتی تھی، اور بعض وہ تھے جن کی قمیص ان سے بھی چھوٹی تھی، اور عمر بن خطاب مجھ پر پیش کیے گئے اس حال میں کہ ان کے اوپر ایک ایسی قمیص تھی جس کو وہ گھسیٹ رہے تھے، یعنی اتنی لمبی تھی کہ وہ نیچے گھسٹ رہی تھی۔ صحابہ نے کیا کہ یا رسول اللہ، آپ اس خواب کی تعبیر کیا فرماتے ہیں، یعنی قمیص سے کیا مراد ہے؟ کسی کی قمیص پستانوں تک، کسی کی ایسے بھی چھوٹی، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی قمیص وہ اتنی بڑی کہ نیچے گھسٹ رہی تھی، تو قمیص سے کیا مراد ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الدین، اسے مراد دین ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین میں دیگر لوگوں سے زیادہ ہے۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت دیگر معروف دلائل سے ثابت ہے اور اس پر اہل سنت کا اتفاق ہے۔ اسی بنا پر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس سے تخصیص کی جائے گی کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ باقی جتنے بھی لوگ تھے آپ پر پیش کیے گئے تو ان میں آپ کی قمیص لمبی تھی اور دین میں آپ ان سے زیادہ تھے۔ یہاں سے بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جو دین ہے وہ کم اور زیادہ ہوتا ہے، اور دین ایمان ہی کو کہتے ہیں، یعنی جو ایمان کامل ہے۔ باب الحیاء من الایمان، یہ باب اس بارے میں ہے کہ حیا ایمان میں سے ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک انصاری مرد کے پاس سے ہوا، اس حال میں کہ وہ اپنے بھائی کو حیا کے سلسلے میں نصیحت کر رہا تھا اور زیادہ حیا سے روک رہا تھا، بھی اتنا حیا نہ کیا کرو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو چھوڑ دو، بے شک حیا ایمان میں سے ہے۔ تو حیا ایمان کا حصہ ہے، حیا سراسر خیر ہی خیر ہے، تو آپ فرمایا کہ اس کو حیا سے مت روکو۔ تو حیا ایمان میں سے ہے اور حیا کم و بیش ہوتا ہے، اس اعتبار سے ایمان بھی کم و بیش ہوتا ہے۔ امام بخاری یہی بتانا چاہ رہے ہیں کہ ایمان میں اعمال بھی داخل ہیں اور اعمال کی کمی بیشی سے ایمان کم و بیش ہوتا ہے۔ حیا ایک ایسی وصف ہے جو انسان کو حقدار کے حق کی ادائیگی میں کوتاہی سے روکتی ہے، اور جو اللہ کے حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی سے روکتی ہے۔ تو حیا سے مراد وہ شرعی معنی کے لحاظ سے جو حیا ہے، عرف میں تو لوگ نیک کاموں سے بھی حیا کرتے ہیں، اذان دینے سے حیا، اور دیگر بہت سارے نیکی کے کام ہیں جن سے لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں حیا آتی ہے، شرم آتی ہے، تو یہ حیا مراد یہاں نہیں ہے۔ حیا ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور حیا آدمی کو برائی سے، گناہوں کے کاموں سے، حقدار کے حق کی ادائیگی سے وہ روکتی ہے۔
آگے باب ہے فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ۔ باب کا عنوان آیت کو بنایا ہے کہ اگر وہ مشرکین توبہ کر لیں کفر اور شرک سے اور نماز کو قائم کر لیں اور زکوٰۃ کی ادائیگی کریں تو پھر ان کا راستہ چھوڑ دو، ان کے ساتھ قتال نہ کرو۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے قتال کروں، میں مشرکین سے قتال کروں۔ تو یہاں الناس سے مراد مشرکین کفار، ان سے میں قتال کروں یہاں تک کہ وہ گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور اس بات کی گواہی دیں کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور وہ نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں۔ اب اگر انہوں نے توحید و رسالت کی گواہی دی اور نماز اور زکوٰۃ کی ادائیگی کی تو فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ، پس جب انہوں نے یہ کام کر لیے تو انہوں نے اپنے خون اور اپنے مال مجھ سے اور محفوظ کر لیے۔ جس طرح مسلمانوں کا مال معصوم ہے، جان مال کی عصمت ہے، اب اسی طرح ان کے جان مال کی بھی اور عصمت ہوگی سوائے حق اسلام کے۔ ہاں اگر کوئی وہ جرم کا ارتکاب کریں جس پر شریعت نے کوئی حد مقرر کی ہے، جیسے زنا کی سزا ہے، چوری کی سزا ہے، قتل کی سزا ہے، تو وہ تو ان پہ نافذ ہوگی اگر وہ ایسے جرم کا ارتکاب کرتے ہیں۔ وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ، اور اب جب یہ کام کر لیا، اب جان مال ان کا معصوم قرار دے دیا گیا، باقی ان کے باطن کا جو حساب ہے وہ اللہ تعالیٰ پر ہے۔ اگر کوئی ظاہری طور پہ کلمہ پڑھتا ہے اور یہ چیزیں کرتا ہے اور باطن سے اگر وہ مسلمان نہیں ہے تو باطن کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، وہ اللہ ان سے حساب لے گا، کیونکہ باطن کا معاملہ وہ حقیقت میں اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اور قاعدہ قانون بنانے کے لیے کہ آنے والے بعد کے جو حکام ہیں تو وہ ظاہری اقرار کا اور ظاہری اطاعت کا وہ اعتبار کریں اور باطن کو اللہ پر چھوڑ دیں۔ باب من قال ان الایمان هو العمل، یہ باب اس بارے میں ہے، اس شخص کے بارے میں ہے جس نے کہا کہ ایمان وہ عمل ہی ہے، یعنی ایمان پر عمل کا اطلاق، جیسے اللہ تعالیٰ کا قول ہے وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، یہی ہے وہ جنت جس کا تمہیں وارث قرار دیا گیا بسبب ان کاموں کے جو تم دنیا میں کرتے تھے۔ دنیا میں کیا کرتے تھے؟ ایمان، اور ایمان کے ساتھ پھر دیگر اعمال، تو بما کنتم تعملون کے اندر ایمان بھی داخل ہے، اور ایمان پر عمل کا اطلاق کیا گیا، تو عمل کم و بیش ہوتا ہے، تو اسے ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ ایمان کم و بیش ہوتا ہے۔ قال عدۃ من اہل العلم، اہل علم کی ایک جماعت نے کہا اللہ تعالیٰ کے اس قول کے بارے میں فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ رب کی قسم ہم ضرور ان سب سے ان امور کے بارے میں سوال کریں گے جو وہ کرتے تھے۔ تو اب وہ جو کام کرتے تھے ان کے بارے میں فرمایا ضرور سوال کریں گے۔ یہاں بھی ہے اما کانوا یعملون، تو وہ اچھے عمل تھے یا برے عمل تھے، تو اس میں کلمہ ایمان بھی داخل ہے۔ تو اما کانوا یعملون میں وہ کہتے ہیں ایمان بھی داخل ہے اور ایمان پہ عمل کا اطلاق کیا گیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے ان قولی لا الہ الا اللہ، تو یہاں جو فرما رہے ہیں امام بخاری تفسیر کر رہے ہیں ان قولی لا الہ الا اللہ،
کہ تیرے رب کی قسم ضرور ان سب سے پوچھیں گے اس بارے میں جو کرتے تھے۔ تو بعض اہل علم نے، یعنی اہل علم کی جماعت نے کہا ہے کہ یہاں مراد ہے لا الہ الا اللہ کے بارے میں، اللہ کی توحید کے بارے میں ان سے سوال ہوگا۔ تو لا الہ الا یہ تو زبان سے اقرار ہے نا، تو اس پر عمل کا اطلاق کیا گیا، اور اسے اللہ نے فرمایا لمثل ھذا فلیعمل العاملون۔ تو اس کی مثل کے لیے کام کرنے والوں کو کام کرنا چاہیے۔ تو یہاں پر کہتے ہیں عمل کا اطلاق ایمان پر کیا گیا ہے کہ ایمان والوں کو ایمان لانا چاہیے۔ تو ان آیات سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایمان پر عمل کا اطلاق ثابت کر کے ایمان کے گھٹنے بڑھنے سے، عمل کے گھٹنے بڑھنے سے ایمان کے گھٹنا بڑھنا وہ ثابت فرما رہے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ کون سا عمل افضل ہے؟ تو آپ فرمایا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا۔ تو یہاں بھی پوچھا گیا کہ افضل عمل کون سا ہے؟ تو اس ایمان باللہ اور ایمان بالرسول پہ عمل کا اطلاق کیا گیا ہے کہ سب سے جو افضل عمل ہے وہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا۔ پھر پوچھا گیا اس کے بعد کون سا عمل زیادہ افضل ہے؟ فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ پھر عرض کیا گیا اس کے بعد کون سا عمل زیادہ اللہ کے بارگاہ میں افضل ہے؟ فرمایا حج مبرور، مقبول حج۔ تو یہاں بھی ایمان پر عمل کا اطلاق کیا گیا ہے، اور پچھلی آیات کے اندر بھی ایمان پر عمل کا اطلاق کیا گیا ہے۔ تو عمل گھٹتا بڑھتا ہے، تو لہذا ایمان بھی گھٹتا بڑھتا ہے، یہ امام بخاری ثابت فرما رہے ہیں۔ آگے باب ہے اذا لم یکن الاسلام علی الحقیقت، جب اسلام حقیقی معنی پر نہ ہو، وکان علی الاستسلام او الخوف من القتل۔ تو اسلام حقیقی معنی اسلام کا وہی ہے جو ایمان کا معنی ہے۔ جب اسلام حقیقی معنی پر نہ ہو اور وہ اسلام ظاہری اطاعت اور فرمانبرداری والے معنی پر محمول ہو، یا قتل سے خوف کی وجہ سے ظاہری اطاعت قبول کرنے پر اس کا اطلاق ہو، جیسے ان آیات کے اندر ہے، اس آیت کے اندر ہے قالت الاعراب آمنا، دیہاتی لوگوں نے کہا ہم ایمان لائے۔ تو اللہ نے فرمایا قل لم تؤمنوا، حبیب آپ انہیں کہہ دو کہ تم ایمان نہیں لائے ہو، ولیکن قولوا، بلکہ تم یہ کہو اسلمنا، ہم نے ظاہری اطاعت کو قبول کیا ہے۔ تو یہاں پر اسلمنا کہو کہ ہم اسلام لائے ہیں، اور پیچھے ایمان کی نفی کر دی۔ تو جب اسلام ہو اور ایمان کی نفی کر دی جائے تو پھر وہ اسلام ظاہری معنی، ظاہری اطاعت کے معنی میں ہوگا، وہ حقیقی معنی پر اسلام وہاں نہیں ہوگا۔ اور فَإِذَا كَانَ الْحَقِيقَةِ، اور جب اسلام حقیقی معنی پر محمول ہو تو وہ اللہ تعالیٰ کے اس قول میں موجود ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے ہاں پسندیدہ دین اسلام ہے۔ تو یہاں اسلام اور ایمان ایک ہی بات ہے، یعنی اسلام کو معنی ایمان، تو یہاں اسلام حقیقی معنی پر ہے۔ تو حقیقی معنی کے لحاظ سے اسلام جب ہوگا کسی کے اندر تو ایمان بھی ہوگا، لیکن مجازی معنی کے لحاظ سے اسلام ہوگا لیکن ایمان نہیں ہوگا۔ تو جہاں اسلام کے ہوتے ہوئے ایمان کی نفی کی گئی ہے، وہاں اسلام مجازی معنی میں ہوگا، یعنی ظاہری اطاعت کے معنی میں۔ تو آگے حدیث نقل کی ہے، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے ایک گروہ کو کچھ عطا فرمایا۔ سعد
بن وقاص رضی اللہ عنہ بھی آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے شخص کو چھوڑ دیا، یعنی اس کو عطا نہیں کیا، جو وہ کہتے ہیں کہ مجھے سب سے زیادہ وہ پسند تھا۔ سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ وہ آدمی جو مجھے سب سے زیادہ پسند تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو عطا نہیں کیا، اس کو چھوڑ دیا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ مالکان فلان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ نے اس سے اعراض فرمایا ہے، اس کو عطا نہیں کیا۔ اللہ کی قسم میں تو اس کو مومن جانتا ہوں۔ فرمایا ابا مسلمان، فرمایا بلکہ یوں کہو کہ میں مسلمان جانتا ہوں۔ پھر میں کچھ دیر خاموش رہا، پھر جو میں اس شخص کے بارے میں جانتا تھا وہ بات میرے پہ غالب آ گئی، پھر میں نے وہی بات دہرائی۔ میں نے کہا یا رسول اللہ فلاں کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ نے اس سے اعراض فرمایا ہے، اس کو عطا نہیں کیا۔ اللہ کی قسم میں اس کو مومن سمجھتا ہوں۔ فرمایا ابا مسلمان، بلکہ یوں کہو کہ میں اس کو مسلمان سمجھتا ہوں۔ پھر میں کچھ دیر خاموش رہا، پھر مجھ پہ وہی بات غالب آ گئی جو میں اس شخص کے بارے میں جانتا تھا۔ میں نے وہی بات پھر دہرا دی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی بات دہرا دی، بلکہ یوں کہو کہ میں مسلمان جانتا ہوں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے سعد، بے شک میں آدمی کو عطا کرتا ہوں اس حال میں کہ جس کو میں دے رہا ہوں اس کے مقابلے میں جو دوسرا جس کو میں نے نہیں دیا وہ مجھے اس سے زیادہ محبوب ہوتا ہے۔ تو اب وہ دوسرا مجھے زیادہ محبوب ہے لیکن میں اس کو نہیں دے رہا، تو اس کو دے رہا ہوں جو مجھے اتنا محبوب نہیں ہے۔ خشیۃ ان یکبہ اللہ فی النار، اس بات کے خوف سے کہ کہیں اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں نہ پھینک دے۔ یعنی وہ نیا نیا ابھی اسلام لایا ہے، ابھی اسلام میں پختہ نہیں ہے، کہ اگر اس کو نہیں دیا تو ہو سکتا ہے پھر وہ اسلام سے پھر جائے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو اس طرح جہنم میں ڈال دے۔ تو جن کے دلوں میں اسلام پختہ ہو گیا ہے اور مجھے ان کے بارے میں معلوم ہے کہ ان کا ایمان پختہ ہے، ان کو نہ بھی دیا تو ان پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا اور ان سے خدشہ نہیں ہے کہ یہ اسلام سے پھر جائیں گے، تو وہ مجھے محبوب ہیں لیکن میں ان کو نہیں دیتا۔ اور دوسرا شخص جو مجھے اتنا محبوب نہیں لیکن اس کے بارے میں یہ خوف ہے کہ کہیں یہ نہ دینے کی وجہ سے اسلام سے پھر نہ جائے اور اللہ اس کو جہنم میں نہ ڈال دے، اسے اس کو دیتا ہوں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جس شخص کے بارے میں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار عرض کر رہے تھے کہ یا رسول اللہ اس کو آپ نے کیوں نہیں عطا کیا اور اس سے آپ نے کیوں اعراض کیا ہے، میں تو اس کو مومن سمجھتا ہوں، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بھی اس کو مومن سمجھتے تھے، جیسے اگلے الفاظ ہیں۔ تو لیکن آپ نے حضرت سعد کو ایک قاعدہ اور ایک قانون جو ہے وہ سمجھایا کہ کسی شخص کے بارے میں اتنا جزم کے ساتھ کہنا کہ اللہ کی قسم میں مومن جانتا ہوں، مجھے یقین ہے اس کے مومن ہونے کا، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ایک باطنی معاملہ ہے، تو یہ تو اللہ ہی حقیقت میں جانتا ہے۔ جو ہمیں اطلاع ہے وہ تو اس کی ظاہری اطاعت اور فرمانبرداری پر اطلاع ہے، تو اس لیے کہا جائے کہ مسلمان سمجھتا ہوں۔ اب مسلمان کا اطلاق حقیقی معنی پر بھی ہے اور مجازی معنی پر بھی ہے، تو اب وہ حقیقت میں مسلمان ہو یا ظاہری مسلمان ہو، دونوں صورتوں میں جب کہا میں اس کو مسلمان سمجھتا ہوں تو پھر آپ کی بات درست ہو جائے گی اور آپ کی قسم بھی ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ لیکن اگر آپ نے کہا میں مومن سمجھتا ہوں تو پھر وہ مومن نہ ہوا تو آپ کی قسم یا وہ جھوٹی ہو جائے گی۔ تو ان آیات سے یعنی یہ پچھلی آیت گزری ہے کہ جس میں اسلام کا مجازی معنی کے لحاظ سے بھی اطلاق ہے اور حقیقی معنی کے لحاظ سے بھی اطلاق ہے، اور پھر آگے یہ حدیث ہے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی، تو اس سے بھی امام بخاری یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ ایمان گھٹتا اور بڑھتا ہے۔ تو اسی طرح افشاء السلام، سلام کو پھیلانا عام کرنا، یہ بھی اسلام میں سے ہے۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تو ثلاث من جمعہن، تین ایسی باتیں ہیں
جن کو جس شخص نے اپنے اندر جمع کر لیا تو اس نے ایمان کو جمع کر لیا۔ تو وہ تین باتیں کون سی ہیں؟ الانصاف من نفسک، اپنی ذات کے ساتھ انصاف کرنا۔ تو گناہ کرنا یہ اپنی جان پر ظلم ہے، اور نیکی کرنا اپنی جان کے ساتھ انصاف ہے۔ تو آدمی گناہ کر کے اور شرک کر کے اپنے آپ کو دائمی طور پہ جہنم کے حوالے کر دے تو یہ اپنے ساتھ انصاف تو نہیں ہے۔ تو جو شرک ہے وہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ تو اپنے ساتھ انصاف کیا ہوگا کہ نیکی کر کے اپنے آپ کو جنت کا حقدار بنائے، اور برائی کر کے گناہ کر کے اپنے آپ کو جہنم کا مستحق بنانا، یہ اپنی ذات کے ساتھ انصاف نہیں ہے بلکہ ظلم ہے۔ تو اپنی ذات کے ساتھ انصاف کرنا، اور بذل السلام للعالم، للعالم میں نے تمام جہان والوں کو، یعنی ہر ایک شخص کو سلام کہنا۔ تم جانتے ہو یا نہیں جانتے ہو، ہر مسلمان کو سلام کرو، سلام کہنا۔ اور انفاق من الاقطار، اور تنگ دستی کے باوجود خرچ کرنا۔ تو یہ تین خصلتیں جس میں پائی جائیں کہ اپنی ذات کے ساتھ انصاف کرنا، اور تمام جہان والوں کو سلام کہنا، اور تنگ دستی کے باوجود خرچ کرنا، تو یہ تین خصلتیں اور تین باتیں جس کے اندر جمع ہیں اس نے ایمان کو جمع کر لیا۔ تو یہاں بھی اعمال کے مجموعے پر ایمان کا اطلاق کیا گیا، اور اعمال گھٹتے بڑھتے رہتے ہیں، جیسے امام بخاری ثابت فرما رہے ہیں کہ ایمان گھٹتا بڑھتا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ مروی ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کون سا اسلام بہتر ہے؟ فرمایا تم لوگوں کو کھانا کھلاؤ اور سلام کرو اس شخص کو جس کو تم جانتے ہو اور اس کو جس کو تم نہیں جانتے ہو۔ یہ حدیث پیچھے گزر چکی ہے۔ تو پیچھے میں اس بات کی صحت کر چکا ہوں کہ جو کامل ایمان ہے وہ اعمال اس کا جز ہیں، اور اعمال کے گھٹنے بڑھنے سے وہ کامل ایمان گھٹتا بڑھتا ہے۔ باقی رہا جو اصل ایمان ہے وہ ایک کیفیت قلبی کا نام ہے، اس میں قوت اور ضعف اس میں ہوتا ہے۔ اور میں نے بتایا تھا پیچھے تفصیلی طور پر کہ یہ ایک لفظی فرق ہے، باقی مدعا فریقین کا وہ ایک ہی ہے۔ باب کفران العشیر، یہ باب اس بارے میں ہے خامد کی ناشکری کرنا۔ کفرن دون کفرن فی، خامد کی ناشکری کرنا اور ایک کفر دوسرے کفر سے چھوٹا ہوتا ہے۔ تو اس بارے میں یہ باب ہے، اور اس میں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے، اور اس کو امام بخاری نے پورے متن کے ساتھ نقل نہیں کیا، آگے دوسری سند لے آئے ہیں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اریت النار، مجھے جہنم دکھائی گئی تو میں نے دیکھا کہ اکثر اہل جہنم وہ عورتیں تھیں، اور ان کے جہنمی ہونے کی وجہ کیا ہے؟ یکفرنا، وہ ناشکری کرتی ہیں، کفر کرتی ہیں۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ کیا اللہ کے ساتھ وہ کفر کرتی ہیں؟ فرمایا نہیں، اللہ کے ساتھ کفر نہیں کرتی، یکفرن العشیرہ، خامن کے ساتھ کفر کرتی ہیں یعنی ناشکری کرتی ہیں۔ یکفرن الاحسان، اور جو خامن کے احسانات ہیں اور بھلائی ہے اس کا انکار کرتی ہیں، ناشکری کرتی ہیں۔ لو احسنت الی احداہن الدہر، اگر تو زمانہ بھر ان میں سے کسی ایک عورت کے ساتھ بھلائی کرتا رہے، پھر وہ تجھ سے کچھ ناخوشگوار بات دیکھ لے تو پھر وہ کہتی ہے کہ میں نے تو تجھ سے کبھی بھلائی دیکھی ہی نہیں ہے۔ یہ عورتوں کی عادت ہے کہ خامد ساری زندگی بھلائی کرتا رہے، اور کبھی کوئی کمی بیشی ہو گئی تو پھر وہ پچھلے سارے احسانات اور بھلائی پر پانی پھیرتی ہوئی کہتی ہے میں نے تو اسے کبھی بھلائی دیکھی ہی نہیں، جب سے میں نے اس گھر میں کبھی سکھ دیکھا ہی نہیں، کبھی آرام پایا ہی نہیں۔
تو یہ خاوند کی ناشکری کی وجہ سے آپ نے فرمایا کہ زیادہ تر میں نے عورتوں کو جہنم میں دیکھا۔ تو احسان شناسی جو ہے وہ واجب ہے۔ جس نے آپ کے ساتھ کوئی بھلائی کی ہے تو اس کے احسان کو یاد رکھنا چاہیے اور اس کے لیے دعائے خیر کرنی چاہیے۔ عمومی طور پر روش ہمارے معاشرے میں یہی پائی جاتی ہے کہ ایک شخص نے بہت زیادہ آپ کے ساتھ بھلائی کی، اب کوئی تھوڑی سی آپس کے اندر ناراضگی ہو گئی ہے، تو اب وہ جو پچھلی ساری کئی سالوں کی بھلائی تھی اب وہ آدمی اس کو بھول جاتا ہے اور اب اس کے ساتھ تعلق کو توڑ دیتا ہے اور اس کو ملنا، سلام کرنا، تعلق رکھنا وہ ناپسند کرتا ہے اور اس کا ذکر برائی کے ساتھ کرتا ہے۔ تو اب تھوڑی سی ناخوشگواری آئی ہے تو وہ پچھلی ساری جو اس کی بھلائی تھی وہ ساری ختم ہو گئی۔ تو یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر بعد میں کسی نے آپ کے ساتھ زیادتی کر لی ہے تو وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن وہ جو بھلائی اس نے کی ہے وہ اپنی جگہ پر ہے۔ تو اس لیے جس نے بھلائی کی ہے تو اس کے حق میں کم از کم دندہ خیر کی دعا کرے، اے رب العالمین جن افراد کے ذریعے علم نافع مجھ تک پہنچا ہے ان سب کی کامل مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ اب اس میں جامعیت ہے، اب ہمیں تو یاد ہی نہیں ہے کہ ہم نے کس کتاب سے استفادہ کیا اور وہ کتاب کس مصنف کی تھی۔ تو ہم تفاسیر بھی پڑھتے ہیں، احادیث بھی پڑھتے ہیں، شروحات بھی پڑھتے ہیں، دیگر بہت ساری کتب پڑھتے ہیں، اور پھر بہت سارے بیانات ہم زبانی سنتے ہیں یا میڈیا پر دیکھتے ہیں، یا کسی مجلس میں کوئی اچھائی والی بات سنتے ہیں، کوئی حدیث سن لی، کوئی آیت سن لی، کوئی فقہی مسئلہ جو ہے وہ سن لیا، پوچھ لیا۔ تو اب یہ بھلائی تو ہوئی نا اس کی طرف سے جس کے ذریعے سے آپ تک ایک خیر والی بات پہنچ رہی ہے۔ تو اب نام تو سب کے یاد ہی نہیں ہوتے۔ تو اے اللہ جس فرد کے ذریعے مجھے بھلائی پہنچی ہے، خیر پہنچی ہے، نافع علم پہنچا ہے، یا اس نے میرے ساتھ کسی بھی حوالے سے جسمانی، مالی اور کسی حوالے سے تعاون کیا ہے اور میرے ساتھ خیر خواہی کا سلوک کیا ہے کسی موقع پر بھی اور کسی وقت بھی اور کسی قسم کی خیر خواہی بھی، تو ان سب کی مغفرت فرما، ان کو سب کو اس کا بھرپور اچھا نیک صلہ عطا فرما۔ تو اس طرح کی جامع دعا بندے کو کم از کم وہ کرنی چاہیے۔ اور باقی جن کے بڑے احسانات ہیں ان کے تو خاص طور پہ نام لے کے، جیسے والدین ہیں، ٹھیک ہے، اور اساتذہ ہیں اور شخصیات جن کا بہت زیادہ آپ کے ساتھ بھلائی والا رویہ ہے، تو آپ نے بہت زیادہ استفادہ کیا ہے، آپ کو خیر و بھلائی ان کے ذریعے سے پہنچی ہے، تو ان کو تو نام لے کے خاص طور پہ دعا کرنی چاہیے تاکہ احسان شناسی کا کچھ حق جو ہے وہ ادا ہو۔ اور خواتین کو بھی اچھے انداز سے یہ بات سمجھانی چاہیے۔ چند روزہ زندگی ہے، مشکلات میں بھی گزر جاتی ہے اور سہولتوں اور آسائشوں میں بھی گزر جاتی ہے، خیموں میں رہنے والوں کی زندگیاں بھی گزر جاتی ہیں اور محلات میں رہنے والوں کی زندگیاں گزر جاتی ہیں، بادشاہوں کی بھی گزر جاتی ہیں اور فقیروں کی بھی گزر جاتی ہیں۔ یہ چند روزہ زندگی ہے، تو یہ بات سمجھانی چاہیے کہ چھوٹی موٹی کوئی تکلیف آ جاتی ہے تو صبر کیا جائے، تحمل اور برداشت سے کام لیا جائے، اور بے شمار اللہ نے جو پہلے نعمتیں دے رکھی ہیں اور موجودہ جو اللہ کی نعمتیں ہیں کہ تم دیکھ رہے ہو، سن رہے ہو، بول رہے ہو اور سارے اعضاء تمہارے صحیح سالم ہیں، تو ان کو دیکھیں اللہ کی کتنی نعمتیں ہر وقت تمہارے اوپر ہیں، ان نعمتوں کو یاد کر کے اس کا شکر ادا کیا جائے۔ کوئی کمی کوتاہی اگر کسی موقع پر ہو ہی گئی ہے تو اس پہ شکوہ شکایت زبان پہ نہ لایا جائے۔ اور حدیث میں باقاعدہ حکم فرمایا گیا ہے کہ دینی اعتبار سے تو اپنے سے اوپر والے کے دیکھو تاکہ تمہارے اندر اپنی کمی کوتاہی کا احساس ہو اور مزید نیکی کرنے کا جذبہ پیدا ہو، لیکن دنیاوی اعتبار سے اپنے سے کم تر کو دیکھو تاکہ جو تمہارے پاس نعمتیں ہیں اور اس کے پاس نہیں ہیں وہ دیکھ کر تمہارے اندر مزید اللہ کے شکر ادا کرنے کا وہ داعیہ اور جذبہ پیدا ہو۔
تو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان احادیث مبارکہ سے یہی بات ثابت فرمانا چاہتے ہیں کہ ایمان گھٹتا اور بڑھتا ہے۔ تو وہ ایمان جس کا عمل حصہ اور جز ہے تو وہ عمل کے گھٹنے بڑھنے سے گھٹتا بڑھتا ہے، اور نفس ایمان جو کیفیت قلبی کا نام ہے وہ قوی اور ضعیف ہوتا ہے۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کہا وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، تو یہاں پر عمل کی بات نہیں تھی کہ بھی عمل میں کوئی اضافہ ہے، بلکہ کیا ہے کہ میں اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر لوں مردوں کے زندہ ہونے کا، تاکہ جو میری یہ ایمان والی کیفیت ہے، یہ کیفیت قلبی، تو یہ مزید جو ہے وہ اگلے درجے پر فائد ہو جائے۔ تو باب المعاصی من امر الجاہلیت ولا یکفر صاحبها بارتکابها الا بالشرک۔ اگلا باب ہے کہ معاصی اور گناہ یہ جاہلیت کے کاموں میں سے ہیں، یعنی گناہ ہے وہ جاہلیت ہے، زمانہ جاہلیت کے کام ہے نا، اور جاہل بندے کا کام ہے، جاہلیت کے کاموں میں سے ہیں، اور جو گناہ کرنے والا ہے اس کو گناہ کرنے کی وجہ سے کافر قرار نہیں دیا جائے گا سوائے شرک کے اور سوائے ضروریات دین کے انکار کے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول مبارک ہے، آپ نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ انکا امرؤن، یہ لفظ جو ہے نا امرؤن، یہ اس کی خصوصیت ہے کہ اس کے آخر میں حمزہ آ رہا ہے نا، حمزے پر جو اعراب آئے گا تو اس اعراب کے موافق ماقبل پہ حرکت آئے گی۔ تو امرؤن آخر میں رفع پڑھیں گے تو جو راہ ہے اس پر بھی ضمہ پڑا جائے گا، امرؤن، جانی امرؤن رأیت امرأن مررت بامرئن، تو راہ کی حرکت یہ ما بعد کے تابع ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ تو ایک ایسا شخص ہے جس کے اندر جاہلیت کا اثر موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ کا یہ قول کہ بے شک اللہ تعالیٰ اس بات کو تو معاف نہیں کرے گا کہ معاف نہیں فرمائے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، اور جو شرک سے نچلے درجے کے گناہ ہیں وہ جس کے لیے چاہے گا اللہ تعالیٰ اور جتنے چاہے گا معاف فرما دے گا۔ تو شرک معاف نہیں ہوگا، باقی سارے گناہ معاف ہو سکتے ہیں۔ تو شرک یا حقیقی کفر کے ارتکاب کے بغیر کسی پر کافر کا اطلاق نہیں ہوگا، کیونکہ وہ معاف کر دے گا اور وہ آخر جنت میں جائے گا، اور کافر تو جنت میں نہیں جا سکتا۔ اور اسی طرح اگر مومنین کے دو گروہ اقتتلوا آپس میں وہ قتال کریں تو فاصلحوا بینہما، تو دونوں کے درمیان کروا دو، صلح کروا دو۔ فسماہم المومنین، تو ان کا نام اللہ نے مومنین رکھا ہے، جو گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی کر رہے ہیں تو لڑائی کرنے والوں، گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرنے والوں کو مومن کہا ہے۔ تو پتہ چلا کہ گناہ کبیرہ کے ارتکاب کے باوجود بھی بندہ مومن ہی رہتا ہے۔ تو جو نظریہ ہے معتزلہ کا کہ وہ مومن نہیں رہتا، ایمان سے نکل جاتا ہے، یہ نظریہ بھی غلط ہوا، اور جو خوارج کا نظریہ ہے کہ ایمان کے نکل کر کفر میں داخل ہو جاتا ہے، وہ بھی غلط ہے۔ وہ رہتا مومن ہی ہے، کہ یہاں گناہ کبیرہ کے ارتکاب کے باوجود مومن کا اطلاق کیا گیا۔ اور اسی طرح جو شرک کے علاوہ باقی گناہ سارے اللہ بخش دے گا جس کے لیے چاہے گا، تو وہ مومن ہی ہوگا نا، جس کے گناہ اللہ بخشے گا، کافر کی تو بخشش نہیں ہے۔ تو گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرنے والوں کو مومن کہا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جس طرح اعمال، نیک اعمال سے ایمان بڑھتا ہے، اسی گناہوں سے ایمان جو ہے وہ کم ہوتا ہے، یہ امام بخاری ثابت کرنا چاہ رہے ہیں۔ اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ کی تفصیلی روایت وہ آگے آئے گی، یہاں صرف اشارہ کر دیا ہے کہ جب انہوں نے ایک شخص کو اور ایک غلام کو گالی دی تھی اور ماں کی یاد دلائی تھی، وہ کالی کلوٹی کے بچے،
انہوں نے نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں شکایت کر دی تھی، تو آپ نے پھر ان کو فرمایا تھا کہ تو ایک ایسا آدمی ہے کہ تیرے اندر ابھی وہ جاہلیت موجود ہے، جاہلیت کا اثر موجود ہے۔ یا رسول اللہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، اب بھی موجود ہے؟ فرمایا ہاں۔ یہ آگے تفصیلی روایت آ جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو کچھ پڑھا ہے اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔